بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سیاست ٹونائٹ کے آج کے پروگرام کے ساتھ میں ہوں شمائلہ چودھری۔ ہمارے آج کے ایجنڈا میں شامل ہے جدید اور ڈیجیٹلائز نظام، حکومت کی اولین ترجیح، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا دورہ ملائیشیا، پاکستان کمیونٹی سے خطاب، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈر کانفرنس، تیزی سے بڑھتی آبادی کے نقصانات روک تھام کیسے ممکن، اس پر ماہرانہ رائے دیں گے ہمارے سینئر تجزیہ کار رضوان رضی، امین حفیظ اور جواد فیضی صاحب۔ السلام علیکم جی آپ تینوں کو۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو سب کو۔ جیسے آواز آئی ہے ایک دم سے تو میں نے کہا عید مبارک بھی کہہ لوں، ہیپی برتھ ڈے بھی کہہ لوں، جمعہ مبارک بھی کہہ لوں اینڈ پہ آ کے۔ ٹھیک ہو گیا۔ رضی دادا ترقی کرنی چاہیے ہمیں، بالکل کرنی چاہیے، بالکل اور کرنی چاہیے۔ ترقی کیسے ممکن ہے جب ملک جو ہے وہ جدید ٹیکنالوجی کی طرف جائے گا، ہم جائیں گے تو ملک ترقی کرے گا۔ بالکل صحیح کہہ اور رہے ہیں۔ یہی بات ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ اگر ترقی کی راہ پہ جانا ہے تو ڈیجیٹلائز سسٹم جو ہے وہ ہماری اولین ترجیح ہونی چاہیے، جو میں نے ٹاپک میں بھی بتایا آپ نے۔ اچھا دیکھیے، پرائم منسٹر صاحب نا بڑے دیر کے بعد ہمیں مطلب کہ اس طرح آج کے دن بیٹھے ہوئے نظر آئے، ادروائز وہ ہر وقت مصروف ہوتے ہیں۔ کہیں آج آ رہے ہوتے ہیں۔ ہاں، یہ جو آج انہوں نے میٹنگ کی ہے بنیادی طور پہ وہ پیپر لیس ایٹماسفیئر کی طرف جانا چاہ رہے ہیں۔ جب آپ پیپر لیس ایٹماسفیئر کی طرف جاتے ہیں اور ساری چیزیں اور ڈیسیژن میکنگ آن لائن ہوتی ہے تو اس کے بعد ٹرانسپیرنسی بھی آتی ہے، شفافیت بھی آتی ہے۔ صحیح۔ اور شفافیت جب آتی ہے تو چیزیں جلدی سے ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ جو افسر شاہی ہے وہ کس بات کے اوپر لوگوں کا استحصال کرتی ہے کہ وہ فیصلہ سازی میں تاخیر کرتی، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں تو جتنے ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹ ہوتے ہیں اس میں تمام سٹیک ہولڈرز کو ایک ٹیبل کے اوپر بٹھا دیا جاتا ہے۔ اپنا وہ جو ہے وہ جو اسلام آباد پرائم منسٹر ہاؤس میں کے اندر ایک فورم بنا ہوا ہے، بالکل ہیں جی۔ اب پرائم منسٹر صاحب یہ چاہ رہے ہیں کہ پیپر لیس ایٹماسفیئر ہو، آن لائن ڈیسیژن میکنگ ہو اور یہ سارا سلسلہ چلے، کیونکہ دنیا میں یہی چل رہا ہے۔ لیکن اس وقت تین اور چیزیں پیرالل ہو رہی ہیں۔ کیا؟ پاکستان کے وزیر خارجہ آسیان کے فورم کا جو منسٹریل میٹنگ ہے اس کے اندر شرکت کرنے کے لیے ملائیشیا میں، اس کی ہم ڈیٹیل بتاتے ہیں۔ پاکستان آسیان کا فل فلیج ممبر نہیں ہے، ٹھیک ہے، آبزرور کا اسے مرتبہ حاصل ہے، لیکن پاکستان کو فل فلیج ممبرشپ ملنے جا رہی ہے۔ ٹھیک۔ اور اس کے راستے کی جو سب سے بڑی رکاوٹ تھی اس کو ہم نے 9 اور 10 مئی کی رات کٹاپا چاڑ کے پھینٹ لگا کے نکر پہ بٹھا دیا۔ تو اب ان فورمز کے اوپر جہاں رافیل سمیت اس کا رافیل بھی ہیں، چار ہو گئے ہیں ویسے، رافیل چار ہو گئے، چار ہو کوئی گئے، نہیں، اصولی طور پہ مان لیے گئے۔ پاکستان نے وہ جرنلسٹ نے پاکستان سے پوچھا، پاکستان کے پی اے ایف کے ترجمان سے، کہ آپ 3 کلیم کرتے رہے، آج آپ نے 4 کیا ہے۔ تو پی اے ایف کے ترجمان نے کہا کہ ہم جو تھے ثبوت کے بغیر کوئی بات نہیں کرتے، اب ہمارے پاس دستاویزی ثبوت ہیں، اس کی ویڈیو ہے، اس کے سگنیچر ہیں، جو طیارہ گرا تھا جو اس کا نمبر ہوتا ہے وہ ہے، ڈیجیٹل سگنیچر بھی ہے کہ اتنے بجے وہ ڈیجیٹل سگنیچر ریڈار کے اوپر بند ہو گیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے پاس پوری ایویڈنس آ گئی ہے۔ ہم نے جو عالمی ادارے اس کو چیک کر رہے ہوتے ہیں، مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں، ان سے بھی تصدیق کرا لی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اے چوتھا ہو گیا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ امریکہ کا ایک وہ جو ایویشن کا ایکسپرٹ ہے وہ کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا جی میری پاکستان کے بھی ہے۔ اچھا، دوسرے وہ ادھر ہیں جی اسحاق ڈار صاحب، اور وہ ہمایوں عبد الرحمان جو ہمایوں اختر عبد الرحمان جو ہیں وہ روس میں ہیں، اور روس میں انہوں نے پاکستان سٹیل مل کی بحالی کے لیے باقاعدہ پروٹوکول سائن کر دیا ہے۔ اس پہ مذاکرات ہو رہے تھے پچھلے دنوں، طارق فاطمی صاحب بھی وہاں پہ گئے ہوئے تھے۔ تو اب روس جو ہے یہ تقریباً $2.5 ارب کا پروجیکٹ ہے اور ساری کی ساری سرمایہ کاری روس کرے گا، تو اس کے پروٹوکول کے اوپر، معاہدے کے اوپر دستخط ہو گئے۔ یہ دوسری ایکٹیویٹی ہو گئی۔ اور تیسری سب سے بڑی ایکٹیویٹی جو ہے وہ یہ ہے کہ عطا اللہ تارڑ صاحب جو ہیں ہمارے انفارمیشن منسٹر، وہ اس وقت چائنا میں موجود ہیں۔ یعنی اگر ہمارے وزیر اعظم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں چپ کر کے، ان میں سے کسی فورم پہ وہ نہیں گئے، تو انہوں نے باقیوں کو کام پہ لگایا ہوا ہے، باقی ہمارے منسٹرز باہر، اور اپنی اپنی جگہ پہ وہ پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ اور اس
ہمارے چائنا کے جو میڈیا کے ساتھ پاکستان کے میڈیا کا انٹریکشن ہونا ہے، اور اس کے اوپر میرا خیال ہے کچھ بات اب امین حفیظ صاحب بھی کر رہے ہیں۔ امین حفیظ صاحب کی طرف میں آؤں گی۔ جیسے بات کی کہ ملائیشیا میں ہیں اسحاق ڈار صاحب، وہاں ان کی ملاقات بھی ہوئی وہاں کے وزیر اعظم جو ہیں انور ابراہیم کے ساتھ، وہاں پہ انہوں نے پاکستان کی جو کمیونٹی ہے ان سے بھی بات کی، ان سے خطاب بھی کیا، اور وہاں پہ بھی رضی دادا اور امین صاحب انہوں نے بات کی ہے جی آبی جارحیت بھارت کی، کہ اس کو کوئی حق نہیں ہے وہ پانی بند کرے پاکستان کا، اور سر کر ہی نہیں سکتا۔ یہ ڈرامے بازی تھی، آپریشن سندور، رافیل، پانی بند کر دیں گے، خود پریس کانفرنس کی۔ بھائی آپ کون ہیں؟ آپ اکیلے نہیں بند کر سکتے، یہ پوری دنیا مان گئی ہے، بھارت کے وزیر اعظم ریکارڈ پہ موجود ہے۔ اور اس کے بدلے میں جب ہماری عسکری قیادت نے، ہماری پولیٹیکل قیادت نے ڈاکومنٹس پوری دنیا کو دکھا دیے کہ بھائی بھارت اکیلا یک طرفہ یہ آبی جارحیت نہیں کر سکتا، اس کو کوئی اختیار ہی نہیں ہے۔ اور پھر جب ادھر سے میسج گیا کہ اگر کسی قسم کی پانی روکنے کی کوشش کی یا پانی کا رخ بدلنے کی کوشش کی تو ہم اس کو اعلان جنگ تصور کریں گے اور پھر منہ توڑ جواب دیں گے۔ اور کون جواب دے گا؟ ہائے 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 ہائے، پاکستان کے وہ میزائل جنہوں نے پہلے بھی ان کے اندر گھس کے ان کو نقصان پہنچایا۔ اور بھارت کی فوجی قیادت مان چکی ہے کہ پاکستان کی میزائل ٹیکنالوجی بہت پرفیکٹ ہے، ٹارگٹڈ ان کے میزائل چلتے ہیں۔ ان کی عسکری قیادت مان گئی ہے کہ اب ہمیں پاکستان کے ساتھ لڑنا نہیں، جگرنا نہیں، باتیں کر کے چیزوں کو سالو کرنا ہے۔ لیکن ان کے ماشاءاللہ رافیل کے جو سربراہان ہیں نا، ان کے مودی صاحب، سیاسی جو ان کے لوگ ہیں انڈیا کے، ان کو یہ جو پاکستان بھارت کے عسکری معاملات کا سیز فائر ہے نا، یہ ان کو ہضم نہیں ہو رہا مودی صاحب کو۔ وہ بھی اپنی سیاسی دکانداری چمکانے کے لیے لگے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال ہمارے نائب وزیر اعظم نے بڑی کلیئر باتیں کر دی ہیں کہ اگر انڈیا نے آبی جارحیت کی تو پھر جواب ایسا خوفناک آئے گا، آئے ہائے ہائے ہائے، کہ پھر ہائے 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 ہی ہونا ہے، پھر ہائے ہائے ادھر سے بازی آئیں گی، پھر ہائے ہائے کی آواز نکلتی ہے وہاں سے۔ لیکن میں آپ کو ایک بڑی اہم خبر نہ بتا دوں یہاں پہ، کل بچوں نے بتایا ہے کہ پاکستان نے ایک خاص میزائل کا تجربہ کیا ہے کل فجر کے وقت نا، اور اس کا نام مطلب کہ میں نے اور شمائلہ نے اس کا نام ڈیم بم رکھ دیا، ٹھیک ہے، تو وہ بہونے یہی ہیں، اور وہ اسپیشلائزڈ ڈیم کو ہٹ کرنے کے لیے بم ہے۔ وہ ڈیم کے انفراسٹرکچر تو کچھ نہیں کرے گا، لیکن اس کا سپل وے جو ہوگا اس کو کسی کام کا نہیں چھوڑے گا۔ اس کے بعد جو اس سے نہریں نکل رہی ہوں گی، ان نہروں کا آپس میں کوچ مچولا بات جائے گا، مطلب کہ اس طرح کا وہ اس کا تجربہ کر لیا گیا ہے۔ بہاولپور سے چھوڑا گیا تھا اور سرگودا میں اس کو ٹارگٹ تھا اس کا، تو اس نے کامیابی سے اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کیا ہے۔ تو ستلج، راوی، چناب، ٹھیک ہے، ان تین دریاؤں کے اوپر جو ہے میجر ڈکیتی ہے نا بھارت کی طرف سے پاکستان کے پانی کی، تو ان تینوں کے اوپر جو انہوں نے تو ویسے نام بھی بتائے تھے ان واٹر انسٹالیشنز کے، لیکن میں احتیاطاً نہیں عرض کر رہا، وہ کہنے لگے ان کے لیے ڈیزائنڈ ہے یہ باقاعدہ۔ تو یہ کل ہماری کور کمانڈر کانفرنس تھی، اس سے پہلے یہ تجربہ کر کے یہ یقین دہانی کی گئی کہ ہم اب اکوپڈ انف ہیں، ہم تیار ہیں، بھارت کی ہمیں آزمانا کسی بھی غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے ہم پوری طرح تیار ہیں۔ اب یہ قیادت کا فیصلہ ہوگا کہ کب ہم نے بھارت کو فیضی صاحب، نئی سوچ، نئے انداز، یہ جو میں نے بات کی نا ہمیں آزمانا نہیں، ہم تیار ہیں، یہ ہمارے انفارمیشن منسٹر عطا اللہ تارڑ کا ہیش ٹیگ بنایا تھا اس ٹائم پہ۔ اب وہ چائنا میں ہیں اور وہاں انہوں نے خطاب بھی کیا، اور اب جو نیا ہے ڈیجیٹل میڈیا پہ کام ہو رہا ہے، پاکستان اور چائنا دونوں مل کے کریں گے۔ ابھی برادرم رضوان رضی صاحب نے بھی، برادرم امین حفیظ صاحب نے بھی بڑا تفصیلی بیان کیا کہ کیا ہی خوبصورتی ہے یہ کہ ایک طرف ہمارے وزیر اعظم ڈیجیٹلائزیشن کی بات کر رہے ہیں،
جس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دنیا کے ساتھ اگر چلنا چاہتے ہیں، ہم قدم ہونا چاہتے ہیں، اور اب وہ زبانی کلامی اور کاغذ قلم دواتلا لکھ لے جو بھی لکھنا ہے وہ چھوڑ کے ہم آگے بڑھ رہے ہیں. اور ہمیں اسی طرح اس میں دیکھیے گا کہ معاشی سطح پہ کس قدر فوائد حاصل ہوتے، پھر ہم شانہ بشانہ کیسے کھڑے ہوتے ہیں. بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایسے معاملات میں ہم تیزی سے آگے بڑھیں گے تو ہم دنیا عالم سے آگے بھی بڑھ سکتے ہیں، ہم بھی انہیں سکھا سکتے ہیں، اور ہمارے بچے، ہمارے نوجوان اس قابل ہیں کہ وہ پوری دنیا کو پڑھا بھی سکتے ہیں، ابھی بھی پڑھا رہے ہیں. ایک تو یہ بات. پھر آپ نے بات کی محترم جناب عطا اللہ طارق کی، وہ بھی ڈیجیٹل میڈیا کی طرف گئے. انہوں نے اس کانفرنس کے اندر، اس فورم کے اوپر جس قسم کے خیالات کا اظہار کیا وہ پاکستان کے ایک روشن مستقبل کی عکاس باتیں تھیں کہ ہم بھی آگے بڑھ رہے ہیں، ہم ہر لیول پہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں. اور پھر خاص طور پہ جو انہوں نے چین اور پاکستان کے درمیان اس کو ڈیجیٹل راہداری کا نام دیا. دیکھیں ایک اقتصادی راہداری ہے، اس پہ میں بہت دفعہ جا چکا، اور وہ جب پہیہ تیزی سے گھومے گا، جب دنیا کے بلند و بالا چٹانوں سے گہرے پانیوں تک جائیں گے، وہ ایک راہداری ہے. اور پھر دوسری ڈیجیٹل راہداری کی بات کی طارق صاحب نے، تو ہمیں اس طرف بھی بڑھنا ہے. ہم نے تہذیب جو ہے اس کو جس انداز میں پیش کرنا ہے اس میں سب کی ضرورت پڑے گی. لیکن اب چونکہ میڈیم بدل رہے ہیں، نیا زمانہ ہے، ترقی ہے، اور سارے ہی بڑھ رہے ہیں، تو ہم نے بھی بڑھنا ہے. ہم نے پاکستان کی خوبصورتیاں بھی دکھانی ہے، ہم نے پاکستان کا ٹیلنٹ بھی سامنے لے کے آنا ہے، ہم نے بہت کچھ کرنا ہے. اس کے ساتھ جو میں جہاں ختم کرنا چاہتا ہوں، اس کے ساتھ ہی دیکھیے ایک طرف چین کے اندر ہندوستان کی جو ہے وہ پانی والی جو بدماشی اور دہشت گردی کے کھوکھلے نعرے اور دعوے ہیں اور دیگر بکیاں ہیں، نہ صرف اس پہ ایک طرف وزیر اطلاعات بول رہے تھے، دوسری جانب دنیا عالم دیکھ رہی تھی کہ ملائیشیا کے اندر ہمارے نائب وزیر اعظم بھی وہی بات کر رہے تھے، پاکستان کی اقتصادی ترقی کی بات کر رہے تھے، پاکستان کی جو ہے سفارتی معاملات کو جس طرح پیش کر رہے تھے. اس ساری چیزوں کو ملایا جائے تو آخر میں یہ بات آ جاتی ہے کہ وہ ہندوستان جس کا ابھی ذکر ہوا، وہ مودی جس طرح امین حفیظ صاحب کہہ رہے تھے کہ اس پہ جنگ طاری ہے، اس کا کوئی نشہ طاری ہے، لیکن حقیقت یہ بھی ساتھ ہے کہ ان کی اپنی جو افواج ہیں وہ اس قابل نہیں ہے، اس کا اعتراف کر رہی ہیں. اس کی قیادت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم پاکستان کے ہم پلہ نہیں ہیں، پاکستان کی ٹیکنالوجی بہت آگے ہے، ہم نہیں تیار تھے، ہمیں دھکیل دیا گیا. لہذا مودی جتنی مرضی پاگل پن کے دورے میں جتنی مرضی باتیں کر لے، اور جے شنکر کر لے، اور دیگر لوگ کر لیں، اور اجیت دوول کر لے، لیکن ان کی جو افواج ہے جن کے سر پہ انہوں نے جنگ لڑنی ہے وہ اس قابل نہیں ہے. اور یہ پوری دنیا کے جتنے بھی تجزیہ کار ہیں، خاص طور پہ دفاعی امور پہ دسترس رکھتے ہیں، ماہرین ہیں، وہ یہ بات کہہ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، برملا اس کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہندوستان اپنے فوج کے حوالے سے، اپنی فوج کے حوالے سے اور ساز و سامان اگرچہ اس نے بہت سارا اکٹھا کر لیا ہے، مگر وہ ہنرمند نہیں ہے اور ان کے اندر حوصلہ اور طاقت بھی نہیں ہے. لہذا اگر اوپر سے کوئی پاگل پنی کا دورہ پڑنے کے بعد یہ کہہ رہا ہے، وہ خود اس کی صلاحیت نہیں رکھتے. یہ ہے پاکستان کا اس وقت نقشہ. اور کورٹ کمانڈر کانفرنس کی بات ہوئی، اس میں جہاں ترقی، جہاں رضی صاحب نے جس طرح پہلے فرما بھی دیا، لہذا اس کے اندر بھی ایک عزم غیر متزلزل کا پھر سے ہم بات کرتے ہیں. بالکل فیضی صاحب، آپ نے ٹھیک کہا، ساری باتیں آپ نے کر دی، لیکن آپ یہ بات بھول ہی گئے، مس کر دی ہے پتہ نہیں، کہ ہمارے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب نے مینگو فیسٹیول میں بھی شرکت کی ہے. اچھا یہ سال میرا کویسچن اور ہے، یہ تو ایز اے لائٹر نوٹ میں نے بات کی تھی. اصل میں شمائلہ کے منہ میں نا آج کل چونکہ وہ مینگو کی باتیں چل رہی نا، چونسا، انور ٹور، سندری، آئے ہائے ہائے ہائے. رضی دادا، فیضی صاحب ابھی یہ بھی بات کر رہے تھے کہ جو سیاسی قیادت ہے انڈیا کی، غصے میں بھی ہے، خائف بھی ہے، شرمندہ بھی ہے، کہیں منہ بھی نہیں دکھا رہی ہم سے شکست کے بعد. ٹھیک ہے، کیا وہ کوئی فضولانہ حرکت، کوئی احمقانہ حرکت کر سکتے ہیں؟ ہمیں کیا الرٹ رہنا چاہیے؟ دیکھیے، بھارت نے اپنا ایک پرسپشن بنایا ہوا تھا دنیا بھر کے سامنے، اور اس نے جو جعلی میڈیا کھڑا کیا تھا، اس میڈیا نے اس کو فردر سٹرینتھن کیا ہوا تھا. آپ کو اگر ڈس انفو لیب والی سٹوری یاد ہو
جو کہ یورپین یونین کے اندر لوگوں نے اس کے اوپر انویسٹیگیٹر جرنلسٹ نے کیا تھا کہ کس طرح 5 لاکھ سے زائد فیک ویب سائٹ، جس طرح پنجاب یونیورسٹی ہے اس کی ایک ویب سائٹ ہے، میں مثال کے طور پہ بات کر رہا ہوں، تو انہوں نے دی پنجاب یونیورسٹی کے نام سے ویب سائٹ بنا لی، فیک، ٹھیک ہے۔ اب مطلب اس طرح میڈیا ہاؤسز کی فیک مطلب کہ جو تھی نا وہ ویب سائٹس بنا کے، اور انہوں نے اس نسل کا پروپیگنڈا کیا تھا کہ پاکستان کے اندر تو ایک ذہنی طور پہ نسل کو ہی مجہول کر کے رکھ دیا نا، ایک طبقے کو، اور ان کو ایک خاص قسم کے وہ کوکون کے اندر بند کر دیا ذہنی طور پہ۔ لیکن یہ بھارت کے اس پروپیگنڈے کے نتیجے کے اندر ایک اس کا لارجر دین دا لائف بن رہا تھا نا کہ بھارت جی سپیس پروگرام میں چلا گیا، اتنے 80 میزائل 80 مصنوعی سیارے لے کے جانے والا میزائل اس نے بنا دیا، امریکہ کے بعد وہ دوسرا ملک بن گیا۔ ہم باتیں سوچ کے پریشان ہو رہے تھے، پتہ چلا بعد میں وہ صرف چند لاکھ روپے کی گیم تھی، وہ چند کروڑ روپے کی، وہ مودی نے اپنے دوست کو oblige کرنا تھا، اس نے ساری وہ فیک ویڈیو بنا کے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی، تو وہ 2 نمبری بیسیکلی ایکسپوز ہوئی ہے۔ اور جو اصل اس کی ایکسپوز ہوئی ہے وہ ایز اے دہشت گرد ملک ایکسپوز ہو گیا ہے، اور پوری دنیا میں عالمی سطح پر میں سمجھتا ہوں انڈیا کی حرکات و سکنات اور ان کی جو جس کو کہتے ہیں نا کہ دکھانا کچھ کرنا کچھ، عملی طور پہ پوری دنیا نے مان لیا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ ایک دہشت گرد ملک ہے، روگ سٹیٹ، قتل و غارت کراتا ہے دنیا میں، روگ سٹیٹ۔ آپ یہ جاری کیجئے، اب دیکھیے کینیڈا کے اندر اس نے، آسٹریلیا کے اندر اس نے، امریکہ کے اندر اس نے، برطانیہ کے اندر اس نے، اور پاکستان میں، اور اس کے پاکستان میں ابھی جو دہشت گردی ہوئی ہے بلوچستان میں، اب بتائیں یہ تو جاری ہے نا، میں کہتا ہوں کہ باقاعدہ یہ پاکستان نہیں کر سکتا۔ یہ جو واقعہ بلوچستان کا ہوا ہے کہ آپ ایک کوچ مسافر کوچ جا رہی ہے کوئٹہ سے پنجاب آ رہی ہے، آپ اس کو روکتے ہیں اور مسافروں کے آئی ڈی کارڈ دیکھتے ہیں اور ایک مخصوص مسافروں کو نیچے اتارتے ہیں اور پھر آپ ان کو فائر مار کے قتل کر، یہ کوئی پاکستانی نہیں کر سکتا۔ یہ فتنۃ الہندوستان اور فتنہ الخوارج، یہ وہ لوگ ہیں جو انڈیا کے ایجنٹ ہیں، اور انڈیا اب دیکھیں نا پاکستان کا مقابلہ تو کر نہیں سکتا، نہ ہمارے شہیدوں کا۔ اس طرح کی وہ تو کیا دنیا کو یہ ساری پراکسی، امین صاحب دنیا کو یہ پراکسی نظر نہیں آ رہی بھارت کی؟ دیکھیے میں کہتا ہوں سب کچھ نظر آ رہی ہے۔ شمائلہ میں صرف بات مکمل کر لوں جو کہ امین بھائی نے شروع کی تھی، پھر ہم جواد فیض صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ دیکھیے ایون ایسٹرن یورپ کے چیک ریپبلک کے اندر بھی بھارت کے دہشت گردی کے فوٹ سٹیپ، اور یہ نہیں کہ کوئی نان گورنمنٹ آرگنائزیشن کر رہی ہے، کوئی نان سٹیٹ ایکٹر کر رہا ہے، ان کے دفتر خارجہ کا باقاعدہ تنخواہ یافتہ گریڈڈ ملازم اس کے اندر ملوث ہے، ایسے مطلب ان کا سی ایس ایس کر کے آیا ہوا، ان کی سفارت خانے میں فرسٹ سیکٹری یا سیکنڈ آفیسر کے طور پہ متعین اہلکار جو ہے وہ دہشت گردی کے اندر ملوث ہے، تمام ٹریسز اس کی طرف جا رہے ہیں، وہ کوارڈینیٹ کر رہا ہے امریکہ کے اندر بیٹھ کے، کینیڈا کے اندر بیٹھ کے، انگلینڈ کے اندر بیٹھ کے، اور پاکستان میں جو دہشت گردی کر رہا ہے وہ افغانستان میں بیٹھ کے اپنے محفوظ پناہگاہیں بنائی ہوئی ہیں اور اس کے تھرو آپریٹ کر رہے ہیں۔ اب 2 چیزیں ہو گئی نا، ایک تو ان کا یہ والا جو تھا وہ بھی ایکسپوز ہو گیا کہ بڑا کوئی لارجر دین لائف تھا، کیوں ہوا؟ ایک چپیڑ ادھروں وجی ایک ادھروں وجی۔ کل جو کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے فیلڈ مارشل کی زیر صدارت، اس کے بارے میں بھی بات کر لیں۔ اس میں انہوں نے جو کہا ہے نا کہ بھارت جو ہے خطے کے اندر بلاک کی سیاست جو ہے وہ شروع کرنے سے باز رہے۔ بھارت کیا کر رہا ہے؟ بھارت کا یہ اعلان ہے پوری دنیا کے اندر کہ پاکستان سے میں اکیلا تو نپٹ نہیں سکتا نا، امریکہ میری مدد کو آئے، روس میری مدد کو آئے۔ دیکھیں اسرائیل کے جو لوگ ہیں، وہ جو اسرائیل کے جو لوگ ہیں جو فلسطینیوں کے بے گناہ فلسطینی بچوں کے قتل عام کے اندر ملوث ہیں، وہ بھارت میں ڈرون آپریٹر کے طور پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ بھارت جو پاکستان کے اوپر ڈرون مارے جا رہے تھے اسرائیلی ساختہ، انہوں نے ڈرون بھی نہیں چلانے آتے جی۔ ہمارا یہ جو کیمرہ مین ہے، یہ جو کیمرے کے پیچھے کھڑا ہوا ہے، یہ کہیں پہ کوئی جائے نا کوریج کرنے کے لیے تو ایک چھوٹا سا ڈرون اس نے بھی جیب میں ڈالا ہوتا ہے،
انڈینز کو ڈرون چلانے نہیں آتے تھے, انہوں نے پاکستان پہ ڈرون چلوانے تھے, تو انہوں نے اسرائیلیوں کو بلایا. آپ اندازہ کریں مہارتوں کا یہ لیول ہے. اور ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی فلانی امریکہ کی ٹیکنالوجی کمپنی کا سی ای او, فلانا انڈین, ٹمکانا انڈین, یہ ہو گیا. مبلغ اوقات یہ ہے کہ 4.5 جنریشن کا رافیل جو تھا وہ مل گیا, اور او اے پہ آئے, کچھ کر ہی نہیں سکے رافیل سے. آپ کو پتہ اس وقت مشقیں جاری, میں زیادہ بول رہا ہوں کیونکہ نہیں کوئی بات نہیں, کمانڈر کانفرنس پہ بات ہو رہی ہے نا, اس لیے یہ آپ کی طرف ہی تھا. بھارت کے اندر مشقیں جاری ہیں, اور ان کے طیاروں کو ہدایت دی گئی ہے کہ آپ نے پاکستان کے بارڈر سے 350 کلومیٹر دور رہنا ہے. یعنی کہ 350 کلومیٹر کے نزدیک نہیں آنا, آپ نے وہیں پہ فلائی کرتے پھرنا ہے. ٹھیک ہے, تو بہرحال یہ جو کور کمانڈر کانفرنس کے اعلامیے کے اندر کل یہ کہا گیا کہ جناب یہ بلاک سے باز رہے, تو اس کا بنیادی طور پہ مقصد یہ تھا کہ آپ کسی کو بھی گھسیٹ کے اس خطے میں لانے کی حماقت نہ فرمائیں. ٹھیک ہے, اور اگلی بات یہ ہے کہ یہ بھی کہا گیا کہ بھارت جو ہے اس وقت جو طاقت کی زبان سے بات کرنا چاہ رہا ہے, بھارتی فوج کی قیادت جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں طاقت کا استعمال بڑھانا پڑے گا. پہلے تو جڑا استعمال کر کے جو کرنا سی کر لیا ہے, ہن کرنا چاہیے, طاقت کا استعمال کرنا چاہیے. تو کور کمانڈر کانفرنس کے اندر اس کا جواب دیا گیا کہ دنیا میں طاقت کے ذریعے فیصلہ سازی کے بڑھتے ہوئے رجحان پر تشویش کا اظہار کیا گیا. بنیادی طور پہ بھارت کی عسکری قیادت کی طرف سے فریکوینٹ انٹرویو میں جو طاقت کے استعمال کی بات کی گئی تھی, اس کو اس پریس ریلیز کے اندر جو جاری ہوئی ہے اس کے اندر اس کو ڈیناؤنس کیا گیا, ڈیبنک کیا گیا, اور اس کا جواب دیا گیا, انکاؤنٹر کیا گیا. بالکل. فیض صاحب کی طرف آتے ہیں, یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹی سی بریک. اسٹے ود اس. ممکنہ بارشوں کے پیش نظر چھتوں کی صفائی اور نکاسی آپ کو یقینی بنائیں. دیواروں کو محفوظ بنانے کے لیے لپائی اور پلستر کروائیں. بوسیدہ اور کچے مکانوں میں قیام سے گریز کریں. برساتی نالوں میں نہانے یا اس کے قریب جانے سے اجتناب کریں. نشیبی علاقوں کے مکین نچلی منزل سے قیمتی اشیاء خصوصاً ضروری کاغذات وغیرہ کو بلند و محفوظ جگہ پر رکھیں. طوفانی بارشوں میں بجلی کے کھمبوں, سائن بورڈ اور درختوں سے دور رہیں. گھر میں خشک راشن, ضروری ادویات, ٹارچ, ماچس, مچھروں سے بچاؤ کی ادویات اور ضروری کاغذات کا بندوبست رکھیں. موسم اور سیلابی صورتحال سے آگاہ رہیں. آپ کی اور آپ کے خاندان کی جان قیمتی ہے. محتاط رہیں, محفوظ رہیں. ویلکم بیک. فیضی صاحب, بھارتی پراکسیز کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کر لینی چاہیے اور اب ہوگی, کیا خیال ہے, کتنی ضروری ہے؟ دیکھیے, ابھی آپ نے بات کی, جناب رضی صاحب فرما رہے تھے بلاک کی سیاست سے اسے متنبع بھی ہم کر رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ بات جس طرح امین حفیظ صاحب کر رہے تھے, افغانستان کے اندر یا دیگر ممالک کے اندر بیٹھ کے پاکستان کو نقصان پہنچانے کی باتیں کرنا, پراکسیز کا خاص طور پہ ذکر کیا گیا کور کمانڈر کانفرنس میں, اور آج کی 6 سرخیاں اور آج کی جو ہیڈ لائنز تھیں کل سے وہ یہی تھیں کہ پراکسیز کو کسی بھی صورت نہ صرف برداشت کیا جائے گا بلکہ اس کا رد کرتے ہوئے اس کا کلا کما کیا جائے گا. اور یہ بڑا واضح پیغام ہے. ہم مصیبتوں کے وہ انبار جو پہلے دیکھ چکے ہیں, اور جس طرح ہم نے اپنے جوانوں کی شہادتیں دی ہیں, جس طرح ہمارے عام لوگ, مائیں بہنیں, بیٹیاں, بچے, بزرگ, جو شہادتوں کی ایک طویل داستان ہے, ایک طویل فہرست ہے. اس کے بعد تو اب یہ کہا گیا ہے, دیکھیے آج آپ وزارت خارجہ کا ترجمان کا وہ دیکھ لیجئے, اس میں ہر ٹاپک پہ بات کر دی گئی ہے, اور جس انداز میں کر دی گئی ہے. کل ہماری کور کمانڈر کانفرنس ہو اور اس کے بعد پھر ہمارے
ترجمان دفتر خارجہ یہ کہہ رہے ہوں کہ افغانستان کو پھر متنبع کر رہے ہوں، افغانستان کو پھر یہ کہہ رہے ہوں کہ ماضی جو گزر گیا اس سے آگے بڑھو نا، اب تو یہ اعلان کرو کہ سرزمین استعمال نہیں ہوگی، اب تو یہ اعلان کرو اور وہاں جتنے گروہ ہیں، جتنے گروپس ہیں، ان کو نتھ ڈال کے رکھیں، نکیل ڈال کے رکھیں، ورنہ اپنے طریقے سے ان کے ساتھ پیش آئیے جس طرح پیش آنا چاہیے، عذرو شریعت بھی جس طرح پیش آنا چاہیے۔ لہٰذا اس پہ بھی ہم نے واضح اپنا موقف دے دیا، ہم نے ہر لیول پہ فتنۃ الہندوستان کے ثبوت و شواہد پیش کر دیے، انٹرنیشنل پلیٹ فارمز پہ ہم نے ہر کانفرنس میں، ہر فورم پہ، ہر جگہ پہ، سفارتکاری کا میدان ہو اس پہ ہم نے ملکوں جا کے یہ بتایا اور پھر ثابت بھی کیا۔ اس میں بلال بھٹو زرداری صاحب کا ذکر کرنا بھی بہت ضروری ہے، ان کی ٹیم کے جتنے اراکین ہیں ان کا بھی ذکر کرنا ضروری ہے۔ پھر جناب طارق فاطمی وہ رشیا چلے جاتے ہیں، نائب صدر سے اور دیگر شخصیات سے ملاقاتیں کرتے ہیں۔ ساگ ڈار صاحب آئے دن کہیں دورہ ہے تو کہیں ملاقاتیں ہیں تو کہیں فون کالز ہیں۔ اسی طرح ہم ہر لیول پہ، ہمارا دفاعی محاذ ہو، ہمارا سفارتی محاذ ہو، ہمارا خارجی محاذ ہو، ہمارا میڈیائی محاذ ہو، ہم اس پہ جتے ہوئے ہیں، لگے ہوئے ہیں اور یہی ثابت کر رہے ہیں کہ دیکھیے ہم جو بات کر رہے ہیں ہر فورم پہ ایک ہی بات کر رہے ہیں۔ ہم نے شواہد دے دیے کہ ابھی نندن کون تھا، ہم نے کیا کیا نہیں دیکھا، کیا کیا نہیں برداشت کیا، کیا کیا نہیں سنا۔ لہٰذا اس خطے کے اندر جو ہندوستان پراکسیز جو چاہتا ہے اور جس طرح وہ کبھی فرقہ واریت کے نام پہ، کبھی صوبائی عصبیت کے نام پہ، کہیں وہ ذات برادری کے نام پہ، جس طرح ان کے تو ہاں ہے کہ ذات برادری اچھوت ہے اور دلت ہے، ہمارے ہاں تو جو جس ذات برادری سے تعلق رکھتا ہے وہ قابل احترام ہے اور بالکل واضح طور پہ جس طرح کسی کو کسی پہ افضلیت نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا ہم یہ بھی بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیا قصور تھا ان مزدوروں کا، ان بیچارے جو ہیں وہ دوسرے صوبے میں جا کے کام کر رہے تھے اور ان کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ ہندوستان یہی چاہتا ہے اور یہی وہ پاکستان کو جو کہ وہ ناکام رہا ہے اور ناکام رہے گا انشاءاللہ تا قیامت۔ ان کی 10 نہیں 20-30 نسلیں بھی پاکستان کا کچھ بگڑتے ہوئے نہیں دیکھ پائیں گی، نہ ان کو اندر سخت ہوگی کہ وہ ہمارا کچھ بگاڑ سکے۔ لیکن یہ ساری چیزیں ہم بیان کر رہے ہیں ہر پلیٹ فارم پہ، وہ ہمارے فیلڈ مارشل ہوں اور وہ ہمارے وزیر اعظم ہوں، وہ ہمارے جتنے بھی وزیر ہیں، جتنے بھی سفارتکار ہیں، وہ سب کے سب اسی بات پہ لگے ہوئے ہیں کہ ہندوستان اور فتنۃ الہندوستان کی جو کارروائیاں ہیں اور وہ فتنے ہیں جو پاکستان میں کوئی نہ کوئی ایسی پھل جڑی چھوڑنا چاہتے ہیں جس سے کوئی خدا نہ خواستہ بڑی آگ لگ سکے۔ لہٰذا ہم نے صرف اب ان کو روکنا نہیں ہے ان کی سازشوں کو، بلکہ ہم آگے بڑھ کے علل اعلانیہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان یہ چیزیں کر رہا ہے جو نہ کہ انسانی حقوق کے زمرے میں آتی ہیں، نہ کہ جنگ و جدل کے زمرے میں آتی ہیں۔ اگر جنگ لڑنی ہے تو کھل کے لڑی تھی تو پتہ چل گیا نا۔ اب یہ منافقانہ وار جو ہے ہم علل اعلانیہ دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہندوستان کی یہ حرکات ہیں، یہ سکنات ہیں، یہ اس کی ہم سے دشمنی ہے، لہذا وہ انشاءاللہ ناکام ہوگا اور ہم جس طرح آگے بڑھ چکے ہیں انشاءاللہ ہم دیوار آہنی ہی ثابت ہوں گے اور بنیان المرصوص ہی رہیں گے انشاءاللہ۔ امین صاحب میں آپ کو بتاؤں، انہوں نے ایک بات کی تھی جواد کہ فیضی نے جو میں کہتا ہوں اتنی تفصیل سے ساری بات کی ہے اور اس کا جواب کور کمانڈر کانفرنس میں آ گیا۔ کور کمانڈر کانفرنس میں کیٹاگوریکلی کہہ دیا گیا ہے کہ عوام کا تحفظ اور سلامتی مسلح افواج کا اولین فرض ہے، اور یہ بھی کہہ دیا ہے کہ عوام کے اور جو ہمارے شہداء کا خون ہے وہ رائے گا نہیں جائے گا۔ یہ ساری باتیں کور کمانڈر کانفرنس میں ہوئی ہیں۔ بالکل ٹھیک بات کی۔ ابھی تک جو جنگ ہم نے لڑی ہے نا وہ دفاعی جنگ تھی، ابھی ہم نے اٹیک نہیں کیا، جو ہم پہ اٹیک ہوا تھا اس کا ہم نے دفاع کیا۔ صحیح۔ اب کنٹرول کرنا ہے کچھ چیزوں کو، اور فیضی صاحب نے یہی ذکر کیا تھا۔ اب سب سے بڑی تو آج ورلڈ پاپولیشن ڈے ہے، منایا جا رہا ہے۔ آبادی کو کنٹرول کرنا کتنا ضروری ہے اگر ملک میں ترقی کرنی ہے تو؟ آبادی کو کنٹرول کرنا نا جواد فیضی صاحب اور میں جن سے پوچھ رہی ہوں میں انہی سے پوچھوں گی، میں آپ سے آتی ہوں۔ ایک فکرہ لے لیں بس، اچھا ایسے پروگرام کنٹرول کرنا مشکل ہویا تسی آبادی کنٹرول کرن دی گل کرن اسی لیے کہا کہ مجھے ادھر سے آنے دیں، جاری رکھو۔ دیکھیں جی میں آپ کو ایک بات بتاؤں،
ٹیکنیکلی اگر باتیں کریں نا تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی جو حالیہ مردم شماری کے نتیجے میں آبادی ہے وہ تقریباً 24 کروڑ سے زیادہ ہے، 25 کروڑ کو ٹچ کر گئی ہے، اور ہم دنیا میں 5واں ملک ہیں آبادی کے لحاظ سے۔ اچھا، اور ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جس تیزی سے پاکستان کی آبادی بڑھ رہی ہے، ہمارے جو عوام کو دی جانے والی سہولتیں ہیں، صحت کی، تعلیم کی، روڈز کا، روزگار کا، یہ جتنے ہمارے وسائل ہیں یہ کم ہوتے جا رہے ہیں، آبادی بڑھتی جا رہی ہے۔ تو ہمیں آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے ٹیکنیکلی ایسی پالیسیز بنانی ہیں جو خاندانی منصوبہ بندی کے طریقہ کار ہیں وہ گاؤں اور عام آدمی تک پہنچانے ضروری ہیں۔ یہ ٹیکنیکل باتیں ہیں، لیکن شمائلہ میری اس بات سے جواز فیضی اور رضی دادا بھی اتفاق کریں گے، ہمارے ہاں آبادی کیوں بڑھ رہی ہے؟ مطلب اگر امین حفیظ کی شادی ہوتی ہے تو شادی ہونے کے ابھی 3 مہینے بعد ہی ہے نا، نانی، دادی، پھپھی، تائی، ماما، چاچا یہ خوشخبری سننے کے منتظر ہوتے ہیں۔ یار مطلب خدا کا خوف کھائیں، عالمی یوم آبادی جو ہے آج، اس کا جو سلوگن ہے وہ کیا ہے؟ وہ بڑا پیارا کلیئر سلوگن ہے کہ بااختیار نوجوانوں کو خود مختار اور بااختیار بنانا، نوجوانوں کو خود مختار اور بااختیار بنانا، مطلب چاچے، مامے، تائے، دادے، دادی کو نہیں، شادی ہونے کے 3 مہینے بعد جو خوشخبری سننا چاہتے ہیں وہ ہیں آپ کی آبادی میں اضافے کا۔ پھر کیا کہتے ہیں؟ بیٹا ہو گیا، ہائے ہائے، مطلب بیٹی تو ہونی چاہیے۔ میری بات سنیں، بڑی اہم بات ہے، میری سن لیں، بیٹا ہوا ہے، بیٹی ہے ہونی چاہیے۔ چلو بیٹا بھی ہو گیا، بیٹی بھی ہو گئی، نہیں امین یہ پتہ کیا ہے، ہونا چاہیے، بیٹے کا بھرا ہونا چاہیے۔ چلو اللہ نے دے دیا، بھرا بھی ہو گیا، لے کلی تھی 2 بھرا، ایک بہن بھی 2 ہونی چاہیے۔ جب تک یہ سوچ نہیں بدلے گی مامے، چاچے، دادے، تائی، پپی کی، اور جب تک آپ نوجوانوں کو خود مختار اور بااختیار نہیں بنائیں گے کہ وہ اپنے وسائل سے، اپنے ملک کے وسائل کے مطابق اپنی آبادی، اپنا جو آبادی، اپنی جو نسل بڑھانے کا سلسلہ ہے، جب تک وہ اپنا فیصلہ خود نہیں کرتے تب تک آبادی کنٹرول نہیں ہوگی۔ یہ مامے، چاچے، دادیوں کو نا شادی تک تو انوالومنٹ ہونا چاہیے، خوشخبری سننے کا منتظر نہیں ہونا چاہیے۔ چلیں جی، آپ کو بھی دادا بننے کی جلدی نہیں ہونی چاہیے، اور آپ تو پیدائشی دادا ہیں۔ رضی دادا، بات تو ٹھیک کی امین صاحب نے کہ وسائل کے اکارڈنگلی آبادی کو کنٹرول کرنا چاہیے، اگر ملک کے وسائل ہیں تو اس حساب سے بالکل ٹھیک ہے۔ یہ امین حفیظ صاحب نے یہ جو ہے نا بہت سارے ایسے لوگوں کو انکریج کیا ہے، ان کے انٹرویو کیے ہیں رپورٹنگ کے دوران انہوں نے، جو کہ اکثر نا بچے برائے فروخت کا بینر لے کے نا پریس کلب کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اس طرح کے بڑے ڈرامے باز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارے رپورٹر کہتے ہیں بہت اچھا پیکج مل گیا، گھر بیٹھے بٹھائے اس کو پروموٹ کر دیتے ہیں، اور پھر مطلب بچے پیدا کرو اور اس کے بعد لے کے ان کے سڑکوں پہ آ جاؤ بینر اٹھا کے کہ جناب میرا گزارا نہیں ہوتا تو بچے برائے فروخت ہیں، اور لوگ ترس کھا کے کچھ دے جائیں اور یوں گلشن کا کاروبار چلتا رہے۔ دیکھیے دنیا کے اندر کسی بھی معاشرے نے، کسی بھی تہذیب نے سروائیو کرنا ہے تو کہتے ہیں جی اس کی جو آبادی کی بڑھنے کی شرح ہے وہ 1.8% یا 1.79% کے قریب ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس سے وہ معاشرہ، وہ تہذیب سسٹین کرے گی، برقرار رہے گی۔ ہاں، اگر اس سے کم ہو گیا اس کی آزادی بڑھنے کی شرح، آبادی بڑھنے کی شرح تقریباً کوئی 0.5% ہو گئی یا 0.25% رہ گئی، تو اگلی 2 یا 3 نسلوں کے اندر وہ تہذیب، وہ معاشرہ، وہ قبیلہ وہ فنش ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ ہم کون ہیں؟ ہم وہ ہیں کہ جنہوں نے 3.5% کی سپیڈ کے اوپر ایکسیلیٹر رکھا ہوا ہے، اور ہماری آبادی سالانہ 3.5% کی رفتار سے بڑھ رہی ہے۔ آپ امریکہ کا بجٹ لے آئیے، اس تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی کو نہ آپ تعلیم دے سکتے، نہ صحت دے سکتے، نہ گھر دے سکتے، نہ پہناوا دے سکتے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ بھائی اتنی تیزی سے بڑھتی آبادی کو تو امریکہ نہیں فیس کر سکتا بھائی، جو دنیا کی سب سے بڑی معیشت ہے۔ چائنا نے 1 چائلڈ پالیسی کے تحت اپنی آبادی، اگرچہ اب انہیں مین پاور کی شارٹیج کا سامنا ہے، اب وہ دنیا سے مین پاور لے کے آ رہے ہیں، زیادہ تر وہ آسیان کنٹری کو ہی دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن بھائی دنیا، آپ اپنے مشرقی بھائی کو دیکھ لیجئے، بنگلہ دیش کو، یعنی آپ کی آبادی
दोनों ममालिक की 2014-15 तक बराबर थी, और उन्होंने फिर कैंपेन की और अपनी आबादी को कंट्रोल किया। अब वो भाईजान 17 या 18 करोड़ पे खड़े हुए हैं, ठीक है, और हम पहुंच गए हैं 25 के ऊपर, 25 करोड़ को। और अभी अगर बकायदा मुनज़्ज़म पॉलिसियां बना के एक हिकमत अमली, जैसे आज हमारे प्रेसिडेंट साहब का भी बयान है, प्राइम मिनिस्टर का भी बयान है आलमी आबादी के हवाले से, कि अगर हमने बढ़ती हुई यानी कि फुल, जिसको कहते हैं ना JF थंडर की स्पीड से बढ़ती हुई आबादी को ना रोका, तो आने वाले दिनों में पाकिस्तान को बढ़ती हुई आबादी के हवाले से वसाइल का इतना जबरदस्त सामना करना पड़ेगा। बस मुझे कंक्लूड कर लेने दीजिएगा एक फिक्रे के अंदर। देखिए, एक तो अभी जवाल फैजी ने भी इस पे बात कि मैं अपनी तरफ से बाय फोर्स आप इसको करें। दूसरी बात यह कि आप तालीम दीजिए, शऊर दीजिए लोगों को, वो वाला शऊर नहीं जिसके बाद जाके कहेंगे धरने च नचने नु दिल करदा, उस शऊर की बात नहीं हो रही, जो एक्चुअल शऊर है, ठीक है, वो देंगे तो लोग अपनी बेहतरी का फैसला करेंगे, उनको इंडिपेंडेंट, जैसे आपने फरमाया अमीन हफीज साहब, सारी बातें आपने की, आज आप बेगम को भूल गए। आपने ये क्यों नहीं कहा कि जो आबादी को कंट्रोल करें, अगर बच्चे कम होंगे तो बीवी की सेहत भी अच्छी रहेगी। आज आप बीवी को मिस कर गए हैं, हमेशा नहीं करते। हमारा तो नानियों दादियों पे सारा कुछ डाल दिया आपने। हमारा तो जो दीन है वो इतना क्लियर है कि वो आबादी को कंट्रोल करने के लिए सुनहरी असूल देता है। क्या असूल देता है? कि जब बच्चा पैदा होता है तो वो 2 से 2.5 साल तक माँ का दूध पिए। मतलब ये है कि 2-2.5 साल तो ये गुजर गए, फिर आगे बेबी के लिए जब आप मतलब वो फिर 1 साल, मतलब 3 साल मिनिमम एक बच्चे से दूसरे बच्चे जाते हुए आपको डिस्टेंस देना पड़ता है। लेकिन हमारे KPK के बास भाई, अब मैं फिर बात करूंगा, बात दूर चली जाती है, वो कहते हैं जी बस जो दुनिया में आया है वो अपना रिज़्क लेके आया है। और वो भाई हमारे जितने भी हैं माशाल्लाह। फैजी साहब, किसी ने पूछा बच्चे कितने, उसने कहा 8, उसने कहा यार बच्चे 2 ही अच्छे, उसने कहा अच्छे सिर्फ 2 ही हैं। अच्छा जी, इस साल का थीम मैं आपके साथ शेयर कर दूं, वो ये है कि नौजवान को बाख्तियार बनाना, ताकि वो एक पुरउम्मीद दुनिया में अपने मतलूबा खानदान को तश्कील दे सके। ये थीम है इस साल का। हाँ जी, अच्छा किया आपने अमीन हफीज साहब को रोक लिया, वरना जिस तरह ये खुशखबरियों से आगे बढ़ रहे थे और चीजों पे और सालाना हिसाब भी लगा रहे थे, मुझे वो लंदन वाले भाई साहब याद आ गए। तो तो अच्छा, अभी जनाब रिजवान रजीक साहब ने जिस तरह ये कहा ना कि 3.5%, तो इसको यूं ना लीजिए कि बस लोग जो देख रहे हैं सुन रहे हैं वो बस ये समझे 3.5% की होता है। वो 25 करोड़ के अंदर अगर 10% लगाएंगे ना, तो ये मोटरवे पे 350 की स्पीड से जाने का मतलब है। नहीं तो कम से कम, वो रजीक साहब ने पहले भी कहा था कि सवारी 90 ना 90, स्पीड 190, तो वो स्पीड को कम करना होगा, हमें सोचना होगा। और जिंदगी का मकसद सिर्फ एक यही नहीं है कि शादी ही कर ली जाए, यकीनन सुन्नत है निकाह करना, शादी करनी चाहिए, लेकिन अभी अमीन हफीज साहब ने कहा ना कि एतदाल के साथ जिंदगी गुजारने का नाम है, और इसका शऊर बांटने में मैं समझता हूँ कि किबला और हजरत साहब का सबसे ज्यादा फर्ज है कि सिर्फ रमजान में ही सब्र की वो जो है नेमतें उसको ना गिनवाएं, बल्कि मजमूई तौर पे भी ये बताएं कि किस तरह हमें मुकाबले करने हैं। और फिर जहाँ पे हमने ये देखा कि पाकिस्तान एक ज़री मुल्क था, एक है, और अल्लाह करे कि फिर से सरसो शादाब हो जाए, लेकिन हम जब ये देखते हैं कि आबादी बढ़ती चली गई, शहरों में हमने मुंतकिल हो जाना है, फिर उसके बाद आबादियां ही आबादियां, दरख्त और खलियान भी काट दिए, खेत भी फारिग कर दिए, और मुल्तान के इलाके की अभी आमों की बात हो रही थी, तो मैंने खुद वहां पे देखा कि किस तरह हजारों नहीं लाखों की तादाद में आम के दरख्त काट के वहां हाउसिंग सोसाइटी बना ली गई। लिहाजा इन सारी चीजों को इसी तरह से ही देखना होगा कि अगर हमने पनपना है, मौसमियाती तब्दीलियों का मुकाबला करना है, दरख्त लगाने हैं, एक जानब तो पंजाब हुकूमत या दीगर हुकूमतें, और ख़ास तौर पे मैं ये जिक्र ज़रूर करूँगा कि कल मोहतरमा मरियम औरंगज़ेब साहबा भी ये मीडिया पे बात कर रही थी और कह रही थी कि हमने हर शख्स के जिम्मे एक दरख्त लगाना लगा दिया है, ताकि पंजाब को फिर से हम
सरसब्ज बना सकें। लिहाजा ये चाहिए हर एक को, और जिसकी इस्तिताअत है वो ये समझे। और मैं एक मिसाल जरूर दूंगा, बैरून मुल्क मुझे अच्छी तरह याद है कि केजी प्रेप के बच्चों को पहले प्लास्टिक का एक पौधा दिया जाता है और कहा जाता है कि रोज आके इसमें पानी डालना है, और वो बच्चा इसलिए स्कूल जाता है कि मेरा बेबी है वहां पे, मैंने उसकी आबियारी करनी है। फिर वो जेन्युइन पौधा दे देते हैं कि ये घर भी लेके जाना है और सुबह लेके भी आना है, तो सारी रात बच्चा उठ उठ के देखता है, क्योंकि वो ये कह देते हैं कि इट्स योर बेबी, ये तुम्हारा बच्चा है, और वो बच्चा अपने बच्चे का ख्याल रख रहा होता है। हमें भी इस किस्म की चीजों को सामने लाना होगा। हमें बच्चों को भी यही बताना होगा कि ये जो जानवर हैं इनसे भी प्यार करो जो मूजी नहीं है, और ये जो चरिंद परिंद है इनसे भी करो, और अपना बेबी सिर्फ शादी ना सोचते रहो 10 साल की उम्र में मैं किदो 18 साल का होवांगा, बल्कि ये सोचो कि ये जो छोटे छोटे दरख्त हैं, पौधे हैं, इसको बड़ा करना है तो ये भी बेबी हैं, हम इस तरफ ले जा सकते हैं कौम को। लिहाजा उन्हें चाहिए कि बाकी चीजों पे भी तवज्जो दें, और मस्जिद मिंबर और महराब का इस वक्त सबसे बड़ा फर्ज है कि इसको फैलाया जाए, नमाजियों को बताया जाए। यकीनन जन्नत है, हूरें होंगी और हैं जिसका जिक्र आ गया, लेकिन कम अज कम इस तरफ भी लाया जाए कि दुनिया वो आखिरत जो है उसकी खेती है। लिहाजा इस पे तो पहले सुकून से रहना सीख लो, एक दूसरे को सुकून से रखना सीख लो। और आपने ठीक कहा कि माँ की सेहत का ख्याल भी वाजिब है, उस पर भी गौर करना चाहिए, और उसको सिर्फ इसलिए नहीं लाया जाता कि बस वो सिर्फ यही कुछ करती चली जाए, बल्कि उसको एक अजीम माँ बनाने के लिए पहले उसकी भी तरबियत हो, बेटियों की तरबियत हो, बेटों की तरबियत हो। हम करेंगे तो अगली नस्लें कर पाएंगी, और ये बहुत बड़ा टॉपिक है, वैसे इस पे तो तफसीली कई प्रोग्राम्स हो सकते हैं। अभी मैं ठीक कहा आपने। फैरी साहब ने जो बात की है वो दरख्त लगाने की, तो अभी मैं देख रहा था कि वजीर आला पंजाब ने अपने पंजाब में ये एक प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है। क्या किया है शुमाइला? बिल्कुल। कि जो कोई शख्स 10 पौधे लगाएगा और वो पौधा लगा के उसके साथ अपनी तस्वीर पौधा लगाते हुए घर के बाहर गली में अपने गिरदोनवा में 10 पौधे लगाएगा और फोटो भेजेगा। 2000 रुपया वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के खसूसी फंड से उनको 2000 रुपया दिया जाएगा। हाय 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 रजी अच्छा, नादा। इसमें एक और भी हुआ है, ये एक रेजोल्यूशन पास हुई है, कानून बनने जा रही है। ठीक है। वो ये है कि पूरे पंजाब के अंदर हर एकड़ पे 10 पौधे या 8 पौधे लगाने का बकायदा कानून पास हो रहा है। किसान को बकायदा उसका इंसेंटिव भी मिलेगा, और जो नहीं लगाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है कि वो पौधे लगाए। लेकिन पौधों के साथ लगते हैं आम, और आम की बात किए बगैर मैं नहीं जाने दूंगा। मैंगो फेस्टिवल हुआ है जी मलेशिया के अंदर और चाइना के अंदर, और चाइना में पाकिस्तान का चौंसा पहली मर्तबा पहुंचा है, और उसने लोगों को हाय 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 जिसने खाया है चौंसा, हाय 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 हाय। स्पीड बढ़ानी है तो दरख्त लगाने पे बढ़ाएं, जिसका फायदा भी हो, और पॉपुलेशन जो है उसकी प्रॉपर प्लानिंग करें, क्योंकि हमारे मुल्क के जो वसाइल हैं वो महदूद हैं, और हम आने वाली नस्लों का भी फ्यूचर क्या कर रहे हैं। यही मैसेज है आज का। अपना ख्याल रखें। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।